بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اس کے اندر موجود کسی عادت کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں شخص اس طرح کرتا ہے یا وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت اس کو کیا نام دیتی ہے، یہ کبھی جائز بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اگر ناجائز ہے تو کس درجے کا ناجائز ہے، تو ذرا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھنے سے بہت بڑا فرق پڑے گا کہ بہت بڑے گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ کسی شخص کی کسی عادت کا ذکر کیا، اگر وہ بات اس نے جو کی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے یا اس کی یہ عادت ہے، اگر یہ جو بات اس نے کی ہے وہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے، تو یہ بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان لگانا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید کئی حدیثوں میں بیان کی گئی، جس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں دوزخیوں کا پیپ جمع ہوگا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اسے جہنم میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ یہ اس بات کو ثابت نہ کر دے، اس کا ثبوت پیش نہ کر دے، اور ظاہر ہے کہ ایک جھوٹی بات ہے، اس کا ثبوت کہاں سے لایا جا سکتا ہے، گویا کہ اس میں اس بات پر وعید ہے کہ اسے طویل عرصے تک اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، لہٰذا اس طرح کی کوئی بات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ناچاکی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دل میں جذبات ہوتے ہیں، نیگیٹو منفی جذبات ہوتے ہیں، تو اس کی تسکین کے لیے انسان اس طرح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کی ہے، کسی عادت کو اس کی بیان کیا ہے اور وہ سچ ہے، اور یہ شخص جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، اب یہ بیان کر رہا ہے اس سچی بات کو، تو اب دیکھیں اگر اس شخص کی غیر موجودگی میں اس نے اس بات کو بیان کیا، وہ نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، یہ اس کی یہ عادت بری ہے، یہ عادت بری ہے، فلاں اس میں خامی ہے، فلاں خرابی ہے، تو یہ جو ذکر کر رہا ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں ذکر کر رہا ہے، اس کو غیبت کہا گیا ہے، اور غیبت بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی ممانعت بیان فرمائی ہے، اور اس کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا، لہٰذا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اگر یہ بات تو اس نے جو کی ہے وہ سچی ہے، لیکن اور پیٹھ پیچھے بھی نہیں کی بلکہ اس کے سامنے یہ بات کی ہے، تو کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی میں ڈرتا ہوں اس سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا میں، تو یہ بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ شریعت اس کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ اگر یہ سچی بات جو عادت اس کے اندر ہے وہ بطور عادت ذکر کر رہا ہے اور اس کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو یہ ایذائے مسلم ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے اور اس کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ یہ کیا خود فرشتہ ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیا یہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ اس کی خامیوں کو، اس کی خراب عادتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے؟ جب ستار اللہ تعالیٰ جو ستار ہے اس نے پردہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو ظاہر کرنے والے؟ لہٰذا یہ ایذائے مسلم ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی وعید ارشاد فرمائے، اور وعید آ جائے تو وہ کام ناجائز ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذی مسلما فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقد آذی اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، تو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی صورت میں کسی شخص کے بارے میں اس کی عادات کا ذکر کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اس بات کے ذکر کو ناپسند نہیں کرتا تو علیحدہ بات ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ جھوٹ ہے تو بہتان ہے، حرام ہے، سچ ہے، اور اس کی غیر غیر موجودگی میں کیا بھی غیبت ہے، حرام ہے، گناہگار ہوں گے، اور اگر اس کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، لہٰذا کسی صورت میں بھی یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے جو جائز صورت ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس سے پہنچنے والے نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اس کی کسی خامی کو ذکر کر دیا جائے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ضرر سے دوسرے کو محفوظ کرنے کا ارادہ ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ جیسے کسی شخص سے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے اس سے کاروبار کرنے کا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کا ایک اور بندہ اسے کام کر رہا ہے، اس کو مال سپرد کرنے کے در پہ کرنے والا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور یہ پیمنٹ نہیں کرتا یا بہت ڈیلے کرتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ عادت اس کی جو ذکر کر رہے ہیں اس سے چونکہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو اس کو اس کا نقصان پہنچے گا، لہٰذا ایسی چیز کو ذکر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے رشتے کی بات آئی، اب وہ ایک امانت ہے صحیح مشورہ دینا، تو اگر اس شخص کو اگر ہم جانتے ہیں
چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کچھ بری عادات ہیں جو آگے جا کر مسائل کا باعث بنیں گی اور ان کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، تب اس چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے اور یہ مذموم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ ضرر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں دوسروں سے کیا لینا دینا، اس نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے اور تمہیں اپنا جواب دینا ہے، لہٰذا اپنی خیر انسان منائے اور دوسروں کے معاملات سے اپنے آپ کو دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ ہاں